وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ کہ پہلی بات تو دیکھیے آیت 142 میں وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ امت وسط کیا ہے؟ نمبر 1، معتدل امت، بیلنس نیشن۔ اسلام کے سارے قوانین بڑے بیلنسڈ ہیں، افراط اور تفریط نہیں ہے۔ پچھلی قوموں نے اپنے اعمال میں تبدیلیاں کی تھی، اور اس کی ایک بہت سمپل سی مثال لے لیجئے کہ نصارہ حضرت عیسیٰ کی محبت میں اتنا آگے بڑھے کہ انہوں نے کہا بس لو کی بات کرو تو جنت، اور بنی اسرائیل یعنی جیوز اس کے اپوزٹ، وہ خوف میں اتنا آگے بڑھے کہ انہوں نے دوسری طرف دین کو سخت کیا۔ امت مسلمہ محبت اور اطاعت دونوں کا بیلنس سکھاتی ہے، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں۔ تو اسلام کبھی ایکسٹریمزم کی دعوت نہیں دیتا، لکھ لیجئے۔ ہاں ہم ایکسٹریمسٹ ہیں کہاں، آگے جا کے آپ کو ایک آیت کے ساتھ لکھاتی ہوں، لیکن یہاں پتہ چلا کہ بیلنس رہو، پھر بہترین امت ہو، اور پھر جو سب سے بڑا معنی ہے وہ ایک واسطہ ہو۔ امت مسلمہ ایک واسطہ ہے، کس کے بیچ میں؟ اللہ اور انسانیت کے بیچ میں۔ انبیاء کرام کا سلسلہ اب موقوف ہو گیا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے یہ سوال بھی کیا تھا کہ آپ کے بعد کے لوگوں کو کون ہدایت کی طرف بلائے گا، تو آپ نے فرمایا کہ میری امت۔ بات تو یہ ہے، نام بہت بڑا۔ اگر امت مسلمہ کے پیدا ہونے والے بچے کو اپنی یہ حیثیت پتہ چل جائے تو کبھی پاؤں بھی زمین پہ نہ رکھے۔ کتنا اللہ پیار دے رہا ہے آپ کو، کتنا مقام دے رہا ہے، تو بولیے ہاں میں بہت اہم ہوں، ہم بڑے لوگ ہیں، ہم چھوٹے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں چنا ہے۔ 143 آیت کا تمغہ بنا کر گلے میں لٹکا لیجئے، شولڈر پہ اس کا بیج آف آنر لگا لیجئے، تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جب تک ہم بڑے نہیں بنتے ہم بڑے چھوٹے کام چھوڑتے نہیں ہیں۔ سورۃ حج آیت 78 میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هُوَ اجْتَبَاكُمْ، تو اللہ نے آپ کو مجھے چنا۔ مگر افسوس آج 2 بلین لوگ کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے۔ اسی لیے پھر ترجیحات بدل گئیں، ہماری زندگی کی دوڑ دھوپ بدل گئی۔ نبی کی ہجرت کس لیے تھی؟ مکہ سے مدینہ نہیں تھی وہ ہجرت، وہ اللہ کے حکم کی طرف ہجرت تھی۔ بندہ مومن کا دل کمپس ہوتا ہے، جدھر اللہ گھمائے وہ گھوم جاتا ہے۔ آج ہماری ہجرتیں کس لیے؟ بل گیٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے، ملینیرین سے بلینیرین بننے کے لیے؟ تو آج آپ کو مجھے ادھر اپنے آپ سے چند باتیں کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے کہ شہداء علی الناس، امت مسلمہ کا مقام اور ذمہ داریاں۔ دنیا میں حق کی گواہی دینی ہے، اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے، اور اگر اس میں آپ اور میں کھپ گئے تو وہ کہتے ہیں نا کہ تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ ہم کنکر تھے، رب نے ہمیں اپنے کام میں لگا کر ہیرے بتا دیا۔ اگر میری آپ کی یہ 30 40 50 60 سال کی زندگی اس مشن میں کھپ جائے تو بہت قیمتی ہو گئے۔ اللہ کے نام پر جینا اور مرنا سیکھ لیجئے، اس سے بڑا کوئی مقام نہیں، کیونکہ جب مقام بڑا ہے تو کام بھی بڑے کرنے ہوں گے۔ اور اگلا حصہ پارے کا تقریباً آپ کو بتاؤں گی آگے جا کر کہاں تک، اسی بارے میں کہ اس رستے میں پھر جب مشکلات آئیں تو بھی صبر کرو، اور کبھی کبھی تو دین کی گواہیاں دیتے ہوئے جان کی بھی شہادت دینی پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آج ہمیں یہ بھولا ہوا سبق سکھائے۔ ہم روٹی کھانے پکانے کمانے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجے گئے، ہمارے مردوں کا زندگی کا مقصد مال کمانا نہیں تھا، خواتین کا پکا کر کھلانا نہیں تھا، خواتین کا مقصد حیات نسلیں تیار کرنا تھا، بچے دین کے کام کے قابل ہو جائیں، اور مردوں کا حکم تھا، مردوں کا کام تھا کہ وہ حلال لے کر آئیں۔ جہاں مال کی بات آئے گی وہاں میرا یہ جملہ یاد کیجئے گا، ابھی لکھوا دیتی ہوں کہ مال کی حیثیت ہمارے زندگی کے معاملات میں ایسے جیسے جسم میں خون بگڑ جاتا ہے نا تو سارے جسم میں بیماریاں آ جاتی ہیں۔ خون صاف ہوتا ہے تو بیماریوں کی بلکہ ہلکے پھلکے جو جراثیم جسم میں گئے ہوتے ہیں نا وہ بھی نکل جاتے ہیں جسم سے۔ جس گھر کا مرد مال حلال لے کر آئے گا وہاں سے نسلیں خوبصورتی سے تیار ہوں گی،
وہاں دین کے کام کی طاقت بھی ہوگی، انرجی بھی ہوگی، وہاں کی عورتوں کی نگاہیں بھی جھکی ہوں گی اور وہ فضول خرچیوں میں نہیں پڑی ہوں گی، بیکاریات میں نہیں ہوگی، اور جہاں مال بدل گیا وہاں عمل کے قبلے بھی بدل جاتے ہیں۔